تازیہ اٹھتا ہے شہ کا بھارت کے بازار حسین، تازیہ اٹھتا ہے شہ کا بھارت کے بازار حسین۔ مولانا موصوف کو نہ جانے کتنے لوگوں نے تو مجھ سے پوچھا ہوگا کہ نظامت آپ کر رہے ہیں، آپ کو سچائی معلوم ہوگی، لہذا آپ بتائیں کہ محترم آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یقیناً آئیں گے، ابھی غازی پور کی سرزمین پہ ٹچ نہیں کر پائے ہیں، سفر میں ہیں، لیکن لوگ زمانے نے جنت کو دیکھ کے خریدا ہے، وہ دیکھ کر خریدنے والا معاملہ جو ہے، جنہیں یقین تھا وہ رکے رہ گئے، جنہیں یہ تھا پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئے وہ چلے گئے۔ بہرحال لیکن ابھی بھی اتنے لوگ ہیں اس سرزمین پہ، ہنسی میں، اپنے اپنے گھروں میں ان سے ملتمس ہوں کہ میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے تو آپ حضرات جلد سے جلد عزاخانے میں تشریف لائیں۔ مجلس خطاب کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہیں مولانا موصوف کہ زمیں پہ یاس سے دیکھا کہ یہ فلک والے، پوری توجہ حضرات، زمیں پہ یاس سے دیکھا کہ یہ فلک والے، زمیں پہ یاس سے دیکھا کہ یہ فلک والے، زمیں پہ یاس سے دیکھا کہ یہ فلک والے، بوقت عصر شہ مشرقین کا سجدہ۔ پوری توجہ، صرف 4 مصرے پڑھوں گا اور مولانا موصوف کو منبر رسول پہ آمدہ کروں گا، بلاؤں گا کہ زمیں پہ یاس سے دیکھا کہ یہ فلک والے، زمیں پہ یاس سے دیکھا کہ یہ فلک والے، بوقت عصر شہ مشرقین کا سجدہ، رکھی جو سجدہ آخر میں شہن پیشانی، نماز کرنے لگی خود حسین کا سجدہ، نماز کرنے لگی خود حسین کا سجدہ۔ آئیے اب میں بارگاہ خطیب انقلاب عالی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ آپ منبر رسول پہ جلوہ افروز ہوں اور اہل بیت کے فضائل و مظاہر بیان کر کے آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ایک بلندتر صلوات سے آپ حضرات استقبال کریں، نعرہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المبین وقولہ الحق،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، وعزیزان گرامی قدر، وعزیزان محترم، و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ رات بھر جاگنے کے باوجود صبح کا سورج بالکل آمادہ ہے کہ انشاءاللہ 1 گھنٹے میں وہ بادلوں کو چیرتا ہوا اس کی روشنی زمین پر پڑے گی، اور صبح کے تقریباً 5:30 بجنے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی آپ لوگوں کی بیداری یہ بتا رہی ہے کہ جو دلوں پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ قسم سے میں تو یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ مجمع ماشاءاللہ رات بھر جاگنے کے باوجود بیٹھا رہے گا۔ اس مجمع کے لیے میں ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس مجمع کو دیکھ کر شب عاشور کا وہ مجمع یاد آ رہا ہے کہ چراغ گل ہو گیا مگر چراغ جلتے رہے۔ توجہ کیجئے گا، چراغ گل ہو گیا مگر حسینیت کے چراغ دلوں میں جلتے رہے۔ اور میں آپ لوگوں کے سامنے بے حد معذرت خواہ ہوں کہ آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی، اور میں حالانکہ آپ یہ سمجھیے کہ میں نے وہاں پر بھی 35-40 منٹ اونچہار میں مجلس پڑھ کر میں نکل آیا۔ صرف یہاں پر ایک تو حضرت عباس کی بھی محبت تھی، اور دوسرا ہمارے عباس بھائی کی بھی محبت، کہ انہوں نے بڑی محبتوں سے مجھے بلایا، اور مجھے بڑی اس وقت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ جب میں نے یہ سنا کہ رات بھر بہت سے مہمان جو ہے وہ رخصت ہو گئے کیونکہ وہ شک میں مبتلا تھے۔ مگر دیکھیے یہ بھی ایک حقیقت ہے غازی پور والوں کے علی کا ذکر نہ کبھی تھک کر کے سننا نہ شک کر کے سننا۔ ہاں توجہ، انشاءاللہ اگر آپ لوگ بالکل آمادہ ہیں تو واقعاً ایسا لگے گا کہ یہ آسمان کا سورج نہیں بلکہ عزاداری کا ایک نیا سورج یہاں سے انشاءاللہ غازی پور کی سرزمین سے طلوع ہوگا۔ اور آپ تو جانتے ہیں غازی پور والوں، میرا بچپن سے ایک مزاج رہا ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں واقعاً کربلائیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، خداوند کریم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کائنات انسانی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو دیکھو، اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے 2 چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اس آیت میں انسانوں سے مخاطب ہے، اللہ اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ مولویوں نے انسانوں کے ذہن میں، مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات یہ ڈال دی ہے کہ دیکھو اللہ فقط نبیوں کے علاوہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ فقط انبیاء کے علاوہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے غازی پور والوں کہ اگر بندہ عبدیت میں اوج کمال حاصل کر
لے، اگر بندہ بندگی میں عروج حاصل کر لے تو علامہ اقبال حکیم امت جیسا شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا چاہے۔ توجہ کرنا غازی پور والوں، علامہ اقبال نے پوری امت کو ایک کلیہ دیا کہ دیکھو جب انسان بندیت بندگی میں اوج کمال حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ عبدیت میں عروج حاصل کر لیتا ہے تو اللہ بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ کائنات میں حسین وہ اکیلا بندہ ہے جو کربلا میں اللہ سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا کیا ہے۔ سب مل کر مولا سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے احساس ہو گیا قسم خدا کی کہ میں اتنے دور کا جو سفر کر کے آیا ہوں وعدہ نبھانے، میرا یہ سفر رائے گا نہیں گیا، ساری تھکن آپ لوگوں نے میری مٹا دی ہے قسم خدا کی۔ مولا آپ لوگوں کی سماعتوں کو بیدار رکھے، اور غازی پور کا یہ غازیوں کا مجمع ہے جو اس وقت بیٹھا ہے۔ آزمائش تو ایسے ہی موسموں میں ہوتے ہیں نا، آزمائش تو ایسے ہی زمانوں میں ہوتے ہیں، توجہ کرنا۔ تو پروردگار اب خدا قرآن میں فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے میرے بندو دیکھو اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے دو چیزیں آئی ہیں، ایک اللہ کا نور ہے، دوسری اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا اب میرے سامنے یہ مجمع حسینیوں کا، مسلمانوں کا، مومنوں کا مجمع، اب میں ایک سوال کروں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نور اور کتاب کو بھیجا، ملا کہہ رہا ہے فقط کتاب کافی، توجہ ہے نا، ملا کہہ رہا ہے فقط کتاب کافی، اللہ کہہ رہا ہے نور اور کتاب کو بھیجا، ملا کہہ رہا ہے فقط کتاب کافی۔ اب میں اس مجمع سے فیصلہ کرواؤں گا بھئی یہ نعرہ جو لگ رہا ہے سعودی عرب سے لے کر سہارنپور تک کہ فقط کتاب کافی، تو مومنوں یہ بتاؤ کہ یہ کتاب ہے کس کی؟ توجہ، کتاب کس کی؟ تو ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر ضعیف میری قوم کا یہ جواب دے گا کہ مولانا کتاب اللہ کی ہے۔ اب میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، جواب آپ دیں گے، نتیجہ بھی آپ نکالیں گے، بھائی کتاب کس کی؟ کہے نا جواب دے۔ آج کے زمانے میں لوگ شیطان کا نام لینے میں نہیں شرماتے، آپ رحمان کا نام لینے میں شرما رہے ہیں۔ توجہ، کتاب کس کی؟ قرآن کس کا؟ آپ فیصلہ کریں میری جان، ذرا بولے تاکہ پتہ لگے یہی تو قوم ہے جو بول رہی ہے۔ توجہ، علی کا ذکر گونگوں کے بیچ نہیں کیا جاتا، میں کبھی علی کا ذکر گونگوں کے درمیان نہیں کرتا، اس لیے اس علی کا ذکر کر رہا ہوں جس کا نام لینے کے بعد گونگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ سلامت رہو۔ تو جواب دینا سب مل کر، کتاب کس کی؟ قرآن کس کا؟ توریت کس کا؟ زبور کس کا؟ اچھا نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ حج میں کس کے لیے جاتے ہو؟ زکوٰۃ کس کی راہ میں نکالتے ہو؟ عبادت کس کے لیے؟ تلاوت کس کے لیے؟ ریاضت کس کے لیے؟ تقویٰ کس کے لیے؟ اچھا زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ چاند کس نے بنایا؟ ستارے کس نے بنائے؟ چاند کو چاندنی کس نے دی؟ سورج کو روشنی کس نے دی؟ موجوں کو روانی کس نے دی؟ دریاؤں کو طغیانی کس نے دی؟ زلیخا کو جوانی کس نے دی؟ آدم کو علم کس نے دیا؟ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ عیسیٰ کو زہد کس نے دیا؟ نوح کو تقویٰ کس نے دیا؟ یوسف کو جمال کس نے دیا؟ موسیٰ کو جلال کس نے دیا؟ محمد کو کمال کس نے دیا؟ تو اب کائنات کا ایک ایک انسان جواب دے گا مولانا کتاب اللہ کی، قرآن اللہ کا، توریت اللہ کا، زبور اللہ کا، انبیاء کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ولیوں کو اللہ نے بھیجا، پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، اماموں کو اللہ نے بھیجا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، چاند اللہ کا، کائنات اللہ کا، ستارے اللہ کے۔ غازی پور والوں بات ختم
ختم ہو گئی. شریعت اللہ کی، دین اللہ کا، قانون اللہ کا، احکام اللہ کا، کتاب اللہ کی. میں نے کہا جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی. موصلہ دھار، رم جم نہیں، علی کا نعرہ موصلہ دھار، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے جاری. پتہ چلنا چاہیے اندھیرے میں پیدا ہونے والے منافقوں کو کہ صبح ہونے والا ہے، علی کا سورج نکلنے والا ہے. کہیں علی والے گرج رہے ہیں، کہیں علی والے برس رہے ہیں. میں تو بار بار کہتا ہوں نوجوانوں، کبھی علی کا نام لینے میں شرمانا نہیں. چاہے رات ہو، چاہے صبح، چاہے اندھیرا، چاہے روشنی، چاہے سردی، چاہے گرمی، بیچ چوراہے پر بتانا کہ علی کے چاہنے والے ہو. ہزاروں کے مجمع میں کلیجہ چیر کر بتانا کہ حسین کے چاہنے والے ہو. وجہ یہ ہے مومنو کہ آج وہ زمانہ ہے جب یزیدی ہونے پہ نہیں شرماتا تو ہم حسینی ہونے پہ کیوں شرماتے؟ یزیدی ہونے پہ نہیں شرماتا، ہم حسینی ہونے پہ کیوں شرمائے؟ تو اب ملا کہہ رہا ہے کتاب کافی. میں نے کہا پروردگار تو کیا کہتا ہے؟ توجہ کیجئے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو کتاب میں ہی بتا دیا کہ کتاب سے پہلے نور کو بھیجا. توجہ. اچھا چلو میں بھی ملا کی بولی بولنے لگا. ہاں میری جان کتاب کافی. چلو میں بھی کہہ رہا ہوں. اب آپ کہیں گے نا اب تک تو صحیح پڑھ رہے تھے، یہ لگ رہا ہے نیند کا خمار بہکا رہا ہے مولانا کو. نہیں میری جان میں بھی کہہ رہا ہوں کتاب کافی. ہاں کتاب کافی، کتاب کافی. مگر مجھے یہ بھی تو بتا کہ کیا کتاب سمجھنے کے لیے تو بھی کافی ہے؟ کہاں ہے یہ مجمع؟ اللہ کہہ رہا میں نے کتاب سے پہلے نور کو بھیجا. جب تک نور نہ آ جائے کتاب آ نہیں سکتی. توجہ کیجئے گا. اب یہ نور کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے محمد، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا، ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا بنا کر بھیجا. مبشرن ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. ونذیرن ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. سنیے گا، چونکہ ابھی صبح نمودار نہیں ہوئی ہے لہذا میں چراغ کا تذکرہ کر رہا ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اچھا یہ غازی پور کا مجمع ہے نا، اردو دانوں کا مجمع ہے، شعراء کا مجمع ہے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے چراغ کیا ہوتا ہے. بھائی کمرہ اندھیرا ہے، ہم نے کمرے میں ایک چراغ جلایا، چراغ روشن ہوا اور روشن ہونے کے بعد پورے کمرے کو روشن کر دیا. توجہ. چراغ جلا اندھیرے کمرے میں، چراغ روشن ہوا اور چراغ نے ہم سب کو روشنی دی. توجہ. تو چراغ سے ہم روشنی تو لے سکتے ہیں مگر خود چراغ نہیں بن سکتے. کہاں ہے یہ مجمع؟ چراغ سے ہم روشنی تو لے سکتے ہیں مگر خود چراغ جیسے نہیں ہو سکتے. اور اگر کسی بے وقوف کے دماغ میں یہ خرافات پیدا ہو جائے کہ ہم بھی چراغ جیسے، تو کبھی چراغ کے لو میں ہاتھ رکھ کر دیکھ لینا، رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا.
ہنسی کی بات تو یہی ہے کہ جس بھینکر نے بچپن سے جوانی تک کبھی آئینہ نہیں دیکھا وہ کہتا ہے نبی ہم جیسے. قسم خدا کی چہرہ ایسا ہے کہ اگر غازی پور کے چوراہے میں دوپہر میں کھڑا ہو جائے تو بچے خوفزدہ ہو جائے اور کہہ رہا ہے نبی ہم جیسے. اچھا میں پڑھ رہا ہوں غازی پور میں، قسم سے مجھے یاد پنجاب آ رہا ہے. پنجاب میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہے غازی پور والوں. لطیفہ کیا ہے؟ ایک مینڈکی کی بچی، مینڈکی سمجھتے ہو نا؟ مینڈکی، مینڈک کی وائف، شریمتی جی. ایک مینڈکی کی بچی اپنی ماں سے پوچھتی ہے اے ماں اے حور کی اوندی ہے، اے ماں یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو مینڈکی کی ماں نے جواب دیا لوکھاندی شکل میرے ہی تیرے، حور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے. ذرا غور سے دیکھو غازی پور کے نوجوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. ارے مولانا کہاں وہ زمین کی مینڈکی، کہاں وہ جنت کی حور، ارے کہاں بدشکل مولوی، کہاں نبی کا نور. کیسا مقابلہ، کہاں نور محمدی. تو اللہ کہہ رہا سراجا منیرا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا، نور بانٹنے والا شمع جلا بنا کر بھیجا. اچھا شمع تو سمجھتے ہو نا، شمع اور پروانہ اردو ادب کا بہت پرانا لٹریچر ہے، بہت پرانا سبجیکٹ ہے شمع اور پروانہ. اچھا غازی پور والوں آج تک تم بھی یہی سمجھتے رہے ہوگے کہ پروانہ جو ہوتا ہے وہ شمع کا بڑا وفادار ہوتا ہے نا؟ حقیقت سنو گے، حقیقت یہ ہے کہ پروانے سے بڑا شمع کا بے وفا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے پروانے سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہوتا. پوچھو گے دلیل کیا ہے؟ جب تک شمع جلتی رہتی ہے، میری طرف دیکھنا نوجوانوں، جب تک شمع جلتی رہتی ہے شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے. کہاں ہے غازی پور کا مجمع؟ ارے جب تک شمع جلتی رہتی ہے شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، مگر جیسے ہی شمع بجھتی ہے شمع کی میت کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. سلامت رہو جو پہنچ گئے، سلامت رہو جو پہنچ گئے، جو پہنچ گئے ان کی سماعتوں پہ سلام. ایک صلوات پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر. سلام میرا جو پہنچ گئے. جب تک شمع جلتی رہتی ہے شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، شمع بجھی شمع کی میت کا بھی انتظار نہیں کرتا. توجہ، اب اللہ کہہ رہا وہ سراجا منیرا، اے میرے حبیب تو نور بانٹنے والا چراغ ہے. ابھی پچھلے سال اسی دسمبر کے مہینے میں میرے شہر میں غیر مقلدوں سے مناظرہ ہوا تھا. رات بھر مناظرہ چلا. غیر مقلد سمجھ گئے نا، وہابیوں سے میرا مناظرہ ہوا، اکیلا میں تھا، اسی عنوان پر نور مصطفی پر. رات بھر بحث ہونے لگی اور میرا بھی ایک مزاج ہے، میں دشمن کو دلیل سے ذلیل کرتا ہوں. پہلے عقل سے دلیل دی، حدیثوں سے دلیل دی، روایتوں سے دلیل دی، آخر میں نے قرآن سے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ کہہ رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اب دیکھیے ابلیسیت اور وہابیت کتنی سملر ہے. کہنے لگا کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن نہیں جھٹلا سکتا نا. ہاں قرآن کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. میں نے کہا تو کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. یہ کب کہا کہ آپ کو نور بنا کر بھیجا؟ توجہ کیجئے گا، قسم خدا کی جو جواب دیا وہی جواب یہاں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے محمد
ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا، یہ نہیں کہا کہ آپ کو بھی نور بنا کر بھیجا۔ اچھا ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ عباس بھائی امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہو کر بھیکاریوں کو پیسے بانٹ رہے ہیں، فقیروں کو پیسے ڈونیٹ کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں۔ انصاف سے بتاؤ، کیا تم عباس بھائی کو بھی بھیکاری سمجھو گے؟ کہاں ہے غازی پور کا مجمع؟ کیا تم عباس بھائی کو بھی بھیکاری سمجھو گے؟ کہا نہیں مولانا، عباس بھائی تو بھیکاریوں کو بھیک دے رہے ہیں۔ بھیک لینے والا اور بھیک دینے والا برابر نہیں ہوتا، توجہ کیجئے گا۔ جو خود بھیکاری ہو وہ دوسروں کو بھیک نہیں دیتا، اس لیے کہ بھیک وہی دیتا ہے جو خود پیسے والا ہو۔ توجہ، پیسے وہی بانٹے گا جو خود پیسے والا ہو۔ میں نے کہا اسی طرح نور وہی بانٹے گا جو خود نور والا۔ وہی بانٹے گا جو خود نور والا۔ توجہ، تو کیا اکیلے محمد نور؟ اگر محمد ایک ہوتے تب تو میں مانتا کہ اکیلا میرا نبی نور، مگر میرا نبی کہہ رہا اولونا محمد واوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب اول محمد نوری تو آخر محمد بھی نوری، اوسط محمد بھی نوری، سب کے سب نوری۔ توجہ، سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے۔ اب نبی نے یہ حدیث پڑھ دی، ایک شخص آیا چھٹے محمد کے پاس، ہمارے عرب کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، آ کے کہنے لگا مولا آپ کے نانا نے فرمایا ہے اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ صادق نے کہا صدق تو کہا، اللہ اکبر، صادق نے کہا صدق تو کہا، سچ کہا ہے میرے نانا نے۔ سچے نے کہا میرے نانا نے سچ کہا ہے، اس لیے کہ یہ گھرانہ ہے سچوں کا۔ توجہ، یہ بھی سچے، ان کے بابا بھی سچے، ان کے نانا بھی سچے، یہ سب گھرانہ ہے سچوں کا۔ اچھا اب وہ مولوی ہی کیا جو محمد والے محمد کی فضیلت ہضم کر جائے۔ توجہ ہے نا، کسی خطیب کا بہت اچھا جملہ ہے، بہت پسند آیا مجھے، کہ اگر پینکریا خراب ہو تو شوگر ہضم نہیں ہوتا، اگر کڈنی خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا، اگر دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، اسی طرح اگر نسل خراب ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا۔ کہا مولا آپ کے نانا نے کہا ہے اور یہ ہے سچے۔ تو مولوی کہنے لگا تو کمال کیا ہے، سچے تو ہم بھی ہیں۔ توجہ، اہل بیت سچے ہیں تو کیا ہو گیا، ہم بھی تو سچے ہیں۔ میں نے کہا ہاں 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 میری جان، تو بھی سچا ہے، بہت بڑا سچا ہے، اور سچ بول بول کے تو نے تو اپنی پوری امت کو بانٹ دیا۔ اچھا سچا میں بھی ہوں، سچے آپ بھی ہیں نا سچے؟ بھائی دن بھر میں ایک سچ تو بولا ہوگا، ہفتے میں ایک سچ تو بولا ہوگا، مہینے میں ایک سچ تو بولا ہوگا، سال میں ایک سچ تو بولا ہوگا، تو سچے ہم سب ہیں۔ مولوی کہنے لگا ہم بھی سچے، اہل بیت بھی سچے، تو پھر ہم میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا وہی فرق ہے جو طہارت میں اور نجاست میں ہے، جو آسمان میں اور زمین میں ہے، جو اندھیرے میں اور روشنی میں ہے، جو اجالے میں اور تاریکی میں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا سن، ہم بھی سچے، اہل بیت بھی سچے، مگر ہمارے سچے ہونے میں اور اہل بیت کے سچے ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہے غازی پور والوں، بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ہم بھی سچے، مگر ہم کیسے سچے؟ کیسے سچے؟ کہا ہم ایسے سچے کہ جو ہو جائے وہ کہہ دیں آخری آدمی تک۔ ہم کیسے سچے؟ جو ہو جائے وہ کہہ دیں۔ اور اہل بیت کیسے سچے؟ کہا جو کہہ
اچھا میں بھی جانتا ہوں یہ سحری کا وقت ہے اور مجمع میں دو طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ عزادار ہیں کچھ روزے دار ہیں، ہے نا؟ جو روزے دار ہیں انہوں نے روزے کا آغاز ابھی سے کر دیا ہے۔ توجہ، میرا خطاب عزاداروں سے ہے۔ کہا صدقتو کا، سچ کہا میرے نانا نے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد، سب محمد ہیں، محمد کے گھر آنے والے۔ اب وہ کہنے لگا مولا میں بھی مانتا ہوں آپ کے نانا کے اس قول کو کہ آپ سب محمد، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سبوں کی سیرت ایک جیسی، آپ سبوں کی طبیعت ایک جیسی، آپ سبوں کی ذہنیت ایک جیسی، آپ سبوں کا مزاج ایک جیسا، آپ سبوں کا کردار ایک جیسا، آپ سبوں کی گفتار ایک جیسی، آپ سبوں کا علم ایک جیسا، آپ سبوں کا تقوی ایک جیسا، آپ سبوں کی ریاضت ایک جیسی، آپ سبوں کی عبادت ایک جیسی، آپ سبوں کی تلاوت ایک جیسی۔ اللہ جانے میں قبرستان میں پڑھ رہا ہوں یا کھلے ہوئے میدان میں پڑھ رہا ہوں، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کہا مولا آپ سبوں کا کردار ایک جیسا، آپ کی گفتار ایک جیسی، آپ کی طبیعت ایک جیسی، آپ کی ذہنیت ایک جیسی، آپ کی خلقت ایک جیسی، آپ کی فطرت ایک جیسی، آپ کا نور ایک جیسا، آپ کا امتزاج ایک جیسا، آپ کی فکر ایک جیسی، آپ کا تقوی ایک جیسا، آپ کا علم ایک جیسا، آپ کا منبع ایک جیسا، آپ کا ضابطہ ایک جیسا، آپ کا معیار ایک جیسا، آپ کا مرکز ایک جیسا، آپ کا محور ایک جیسا، آپ کا مزاج ایک جیسا، آپ کا نور ایک جیسا، آپ کی طبیعت ایک جیسی، آپ کا لہجہ ایک جیسا، آپ کا گفتار ایک جیسا۔ مگر مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ سبوں کی سیرت تو ایک جیسی ہے مگر بظاہر آپ سبوں کی صورت تو ایک جیسی نہیں ہے، آپ سبوں کا چہرہ الگ الگ ہے۔ ایک مرتبہ مولا مسکرائے اور مسکرا کر کہا یہ بتا فقط غسل کر کے آیا ہے یا وضو کر کے بھی آیا ہے؟ توجہ، فقط غسل کر کے آیا یا وضو کر کے بھی آیا ہے؟ کہا مولا باوضو ہوں۔ مولا نے کہا جا کر قرآن اٹھا کر لے آ، رحل پر قرآن رکھا ہے۔ وہ گیا رحل پر قرآن لے کر آیا۔ مولا نے کہا قرآن کھول، اس نے قرآن کھولا۔ مولا نے کہا کیا ہے؟ کہا مولا سورہ الحمد ہے۔ کہا پیج پلٹ اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ بقرہ ہے۔ کہا پیج پلٹ اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ آل عمران ہے۔ کہا پیج پلٹ اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ نساء ہے۔ کہا پیج پلٹ اب کیا ہے؟ کہا مولا مزمل ہے، مولا مدثر ہے، مولا والنجم ہے، مولا والشمس ہے، مولا والفلق ہے، مولا والضحیٰ ہے، مولا اذا طہا ہے، مولا اذا یاسین ہے، مولا والناس ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارے نام امام نے گنوا دیے اور گنوا کر کہا اب کتاب بند کر دے۔ اب جب کتاب بند کیا مولا نے کہا اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ مولا نے کہا عجیب آدمی ہے، ارے کبھی الحمد کہتا ہے، کبھی والفلق کہتا ہے، کبھی طہا کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے۔ کہا مولا وجہ یہ ہے کہ جب تک انہیں الگ الگ کر کے دیکھا کوئی الحمد نظر آیا، کوئی مزمل نظر آیا، کوئی مدثر نظر آیا، کوئی طہا نظر آیا، کوئی یاسین نظر آیا، مگر جب سب جمع ہو گئے تو سب کے سب قرآن نظر آئے۔ مولا نے کہا اسی طرح ہمیں الگ الگ کر کے دیکھے گا، کوئی علی نظر آئے گا، کوئی حسن نظر آئے گا، کوئی حسین۔ سب مل کر ہم سب کے سب محمد۔ توجہ، اور اللہ نے کائنات بنائی محمد کے صدقے میں۔ اللہ کہہ رہا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ حدیث قدسی کا جملہ یاد ہے نا، قال اللہ یعلم یا ملائکتی و سکان السماوات و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، کہ میں نے جو یہ آسمانوں کو شامیانہ عطا کیا، میں نے جو سورج کو روشنی عطا کی، میں نے جو چاند کو چاندنی عطا کی، میں
میں نے جو زمینوں کو پستی عطا کی، میں نے جو سمندروں کو روانی عطا کی، میں نے جو موجوں کو طغیانی عطا کی، میں نے جو پھولوں کو مہک دیا، میں نے جو ستاروں کو چمک دیا، میں نے جو آدم کو علم دیا، میں نے جو موسیٰ کو ہیبت دی، میں نے جو نوح کو تقویٰ دیا، میں نے جو موسیٰ کو جلال دیا، میں نے جو یوسف کو جمال دیا، فقط ان 5 کے صدقے میں جو چادر کے نیچے موجود ہے، توجہ، تو اللہ نے یہ کائنات بنائی محمد و آل محمد کے صدقے میں، توجہ آخری آدمی تک، اللہ نے کائنات بنائی کس کے صدقے میں؟ محمد اور آل محمد کے صدقے میں۔ اب جو لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ امام وقت موجود ہے، بڑا جواب دینے والا ہوں ان کے لیے۔ بھائی یہ بتاؤ، تم نے مجھے غازی پور بلایا نا، تو ایسے ہی تو چہرہ دیکھنے کے لیے تو نہیں بلایا، مصر تو نہیں آیا ہوں میں، کلکتے سے آیا ہوں نا، تو فیس دیکھنے کے لیے تو نہیں بلایا، مجلس سننے کے لیے بلایا نا۔ اچھا جب بلایا تو انتظام کیا نا، فرش بچھایا، ممبر سجایا، مائک لگایا، کیمرے والے کو بلایا، بتیاں جلائی، مجمع کو بلایا۔ اچھا اگر مجھ سے بڑے کسی عالم کو بلاتے تو اور بڑا انتظام کرتے نا، بھائی مثلا علامہ عقیل الغرابی کو اگر بلاتے تو اور بڑا انتظام کرتے، کسی بڑے گراؤنڈ میں شامیانہ لگاتے، بڑی بڑی قالینیں بچھاتے، بڑی بڑی ہیلوجن بتیاں جلاتے، بڑے بڑے مائکرو باکس لگاتے، بڑے بڑے ویڈیو کیمرہ لگاتے، اسکرین بھی لگاتے، مجمع کو بھی بلاتے۔ اچھا سب کچھ کر لیا، علامہ عقیل الغرابی آئے، آنے کے بعد تقریر کی، مجلس پڑھی، اور مجلس پڑھنے کے بعد واپس لندن رخصت ہو گئے، تو آپ انصاف سے بتاؤ کیا کرو گے؟ قالین اٹھا لو گے، فرش اٹھا لو گے، بتیاں بجھا دی جائیں گی، ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ بتیاں بجھا دی جائیں گی، قالین اٹھا لی جائے گی، فرش ہٹا دیا جائے گا، کیمرہ ہٹا دیا جائے گا، اسکرین بند کر دیا جائے گا، بتیاں بجھا دی جائیں گی، سب انتظام ختم کر دیا جائے گا۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا اس لیے کہ جس کے لیے سجا تھا وہ تو آ کر چلا گیا، توجہ، وہ تو آ کر چلا گیا۔ اللہ کہہ رہا یہ کائنات بنی ہے محمد و آل محمد کے لیے، اگر مہدی نہیں ہوتا تو قیامت آ گئی ہوتی۔ اگر اس وقت کوئی کائنات کا محمد نہ ہوتا تو قیامت آ گئی ہوتی۔ میرے گلے میں طاقت نہیں ہے مگر میں اپنے بھائی کی محبت میں کلیجہ رکھ رہا ہوں۔ تم آواز سے آپ سمجھ رہے ہوں گے میری کیا حال ہے، مگر صرف کلیجہ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرا فقط بھائی نہیں، میرا محسن ہے۔ عباس بھائی مولا سلامت رکھے، ایسے جوانوں کو خدا علی اکبر کا جذبہ عطا کرے۔ قسم خدا کی دوستی آزمائی جاتی ہے مصیبتوں کے دور میں، مخالفتوں کے دور میں، حمایتوں کے دور میں تو اچھے اچھے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے مخالفتوں کے دور میں کون کھڑا ہے۔ بھائی کربلا سے پہلے حسین کے ساتھ بڈھے جوان بچے سب کھڑے تھے، مگر جب کربلا آئی تو فقط 71 کھڑے ملے۔ توجہ کیجئے گا تو عزیزان گرامی، یہ وجود کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں، سورج کو روشنی دی محمد کے صدقے میں، چاند کو چاندنی دی محمد کے صدقے میں، آسمانوں کو بلندی دی محمد کے صدقے میں، زمینوں کو پستی دی محمد کے صدقے میں۔ تو یہ بتاؤ کہ صدقہ موجود ہے کہ نہیں؟ زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، ستارے، یہ ہے صدقہ نا محمد و آل محمد کے۔ تو صدقہ موجود ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے صدقہ تو موجود ہو مگر جس پر صدقہ کیا گیا وہ موجود نہ ہو؟ کہاں ہے میرا مجمع؟ قسم خدا کی کہاں ہے مجمع؟ تو یہ کائنات کا وجود بتا رہا ہے، یہ سورج کی روشنی بتا رہی ہے، یہ چاند کی چاندنی بتا رہی ہے کہ کوئی محمد موجود۔ توجہ، مگر 1400 سال کے پہلے محمد اور 1400 سال کے بعد آخری محمد میں فرق کیا ہے؟ کہ پہلے محمد کو نبوت دی، آخری محمد کو امامت دی۔ توجہ، تو پروردگار ضرورت کیا تھی؟
لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، تیرا قانون نہیں بدلتا۔ مالک تیرا قانون کوئی ہندوستان کا پارلیمنٹ ہاؤس تو نہیں کہ ہر 5 سال میں نئی حکومت آئے نیا بل پاس کر کے نیا قانون نافذ کر دے۔ یہ بندوں کا قانون نہیں، یہ الہی قانون، تیرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو پروردگار جب تو نے شروع سے لے کر آخری نبی تک 1,24,000 نبیوں کو بھیجا تو قیامت تک نبوت ہی بھیجتا۔ یہ نبوت کو دروازے کو بند کر کے امامت کا دروازہ کیوں کھول دیا؟ یہ نبیوں کا سلسلہ ختم کر کے اماموں کا سلسلہ شروع کیوں کر دیا؟ آخر نبیوں میں اور اماموں میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھ، نبیوں کا کام تھا دین پہنچانا، شریعت پہنچانا، اسلام پہنچانا، قانون پہنچانا، اور جو پیغام آدم سے پہنچ رہا تھا وہ پیغام میرے آخری نبی پر مکمل ہو گیا۔ قرآن کی آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ تو پروردگار جب تیرا پیغام تیرا دین مکمل ہو گیا تھا تو نبوت کے بعد قیامت بھیج دیتا۔ یہ نبوت کے بعد امامت کو بھیجنے کا سبب کیا تھا؟ آخر نبیوں میں اور اماموں میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے کہا فرق یہ ہے کہ نبیوں کا کام تھا دین پہنچانا، اماموں کا کام ہے قیامت تک اسی دین کو بچانا۔ سنیے گا، اماموں کا کام ہے قیامت تک اسی دین کو بچانا۔ میں نے کہا آپ سمجھ میں آ گیا۔ سن 61 ہجری کو روز عاشور 10 محرم الحرام کو کربلا میں نبی کا نواسا، نبی کا نواسا امام وقت رسول اللہ کے دین کو پہنچانے نہیں گیا تھا، نانا کے دین کو بچانے گیا تھا۔ سنیے گا آخری آدمی، نانا کے دین کو بچانے گیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ نانا رسول، نواسا امام، نانا رسول تھا، نواسا امام ہے۔ نانا کا کام تھا دین پہنچانا، نواسے کا کام ہے دین کو بچانا۔ نانا کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے شریعت کو بچانا۔ نانا کا کام تھا قرآن پہنچانا، نواسے کا کام ہے قرآن کو بچانا۔ نانا کا کام تھا کعبہ پہنچانا، نواسے کا کام ہے کعبے کو بچانا۔ نانا کا کام تھا قبلہ پہنچانا، نواسے کا نام ہے قبلہ کو بچانا۔ نانا کا کام تھا قانون پہنچانا، نواسے کا نام ہے اسی قانون کو بچانا۔ اب میرا مجمع پوچھے گا مولانا کون نانا کون نواسا؟ ایک جملے میں عرض کروں، نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا ہوا، نہ اس نواسے کے جیسا کوئی نواسا۔ نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا، نہ اس نواسے کے جیسا کوئی نواسا۔ نانا کا کام تھا نماز پہنچانا، نواسے کا کام ہے نماز کو بچانا۔ نانا کا کام تھا روزہ پہنچانا، نواسے کا کام ہے روزے کو بچانا۔ نانا کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے شریعت کو بچانا۔ نانا کا کام تھا دین کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے دین کو بچانا۔ نانا کا کام تھا حج کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے حج کو بچانا۔ نانا کا کام تھا قرآن کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے قرآن کو بچانا۔ تو اب زمانہ پوچھنے لگا کون نانا کون نواسا؟ سننا آخری آدمی تک، تقریر تمام کر رہا ہوں۔ کون نانا کون نواسا؟ ارے نانا ہے نبیوں کا سردار، نواسا ہے جنت کا سردار۔ سننا، نانا نبیوں کا سردار، نواسا جنت کا سردار۔ نانا رسولوں کا شہنشاہ، نواسا شہیدوں کا شہنشاہ، نواسا شہیدوں کا شہنشاہ۔ زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا کون نواسا؟ نانا کا نام محمد، نواسے کا نام حسین۔ آخری آدمی تک زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا کون نواسا؟ ایک جملے میں بتاتا ہوں، ارے نانا وہ ہے جو شب معراج عرش پر قدم رکھ دے تو اسے عرش معلیٰ بنا دے۔ نواسا وہ ہے جو عاشور کو زمین پر قدم رکھ دے اسے کربلا نانا وہ ہے جو شب معراج آسمان پر قدم رکھ دے
تو اسے عرش مولا بنا دے۔ نواسا وہ ہے جو عصر عاشور زمین پر قدم رکھ دے تو اسے کربلا مولا بنا دے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے احمق؟ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا؟ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا؟ ارے نانا بچائے گا یا نواسا بچائے گا؟ نانا بچائے گا یا نواسا بچائے گا؟ اس کائنات پہ احسان یا تو نانا کا ہے یا تو نواسے کا ہے۔ نانا نے دین پہنچا دیا، نواسے نے دین کو بچا لیا۔ آج جو یہ دین ہم تک پہنچا ہے یہ نواسے کا احسان ہے۔ اب پتہ چلا کہ لوگ نواسوں کے دشمن کیوں ہو گئے، اس لیے کہ دین بچا لیا۔ کربلا میں اسلام آواز دے رہا تھا، دین صدا دے رہا تھا، حسین میرے بازوؤں میں تکلیف ہے۔ حسین نے کہا نانا کے دین پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے عباس کے بازو دوں گا۔ اسلام نے کہا حسین میرے سینے میں درد ہے، کہا گھبراتا کیوں ہے، میں تجھے اکبر کا سینہ دوں گا۔ اسلام نے کہا حسین میرے گلے میں تکلیف ہے، کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے اصغر کا گلا دوں گا۔ کہا حسین میں بے سایہ ہوں، کہا گھبراتا کیوں ہے، میں تجھے زینب کی چادر کا سایہ۔ ہادارو جس کی بہنوں نے اسلام کے سر پر سایہ دیا نا، اس کے جنازے کو کفن دینے والا کوئی نہیں تھا۔ رو لو عزادارو رو لو، سال بھر انتظار کر رہے تھے نا، اسی وقت کل صبح آ کر یہاں دیکھنا ایک عجیب سناٹا ملے گا۔ عزادارو زہیر ابن قین کی بیوی کربلا کے بعد راستے میں تھی، سفر میں، جب زہیر قین کی بیوی کو یہ خبر ملی نا کہ شہیدان کربلا قتل کر دیے گئے، ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا، غلام کو ایک کفن دیا اور کفن دے کر کہا میرے غلام کربلا میں جا کر یہ کفن میرے شوہر زہیر قین کو اڑا دینا۔ وہ غلام کہنے لگا کربلا میں نبی کے بچوں کے بھی تو جنازے ہوں گے۔ زہیر کی بیوی کہنے لگی نہیں، مجھے یقین ہے حسین نبی کے نواسے ہیں، کسی نہ کسی نے حسین کو کفن دے دیا ہوگا۔ عباس علی کا بیٹا ہے، کسی نہ کسی نے عباس کو کفن دے دیا ہوگا۔ ارے اکبر شبیہ مصطفیٰ ہے، کسی نہ کسی نے اکبر کو کفن دے دیا ہوگا۔ میرا زہیر کا کوئی نہیں ہے، میرے زہیر کو کفن اڑا دینا۔ سن سکو گے عزادارو، غلام کفن لے کر کربلا گیا، مگر وہی کفن لے کر واپس آ گیا۔ زہیر کی بیوی نے پوچھا کفن واپس لے کر کیوں آیا؟ کہا بی بی کربلا میں ایک نہیں 72 کفن چاہیے۔ ارے کہیں حسین کا لاشا، کہیں عباس، کہیں ہادارو جس نے 71 جنازے اٹھائے نا، کفن تو چھوڑو اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ارے 22,000 گھوڑے تنہا حسین کے جسم سے دوڑا دیے گئے۔ ارے مسلمانوں نے نبی کے نواسے کے جنازے کو لوٹ لیا۔ کوئی آیا حسین کا امامہ چھین کر لے گیا، کوئی آیا حسین کا کرتا چھین کر لے گیا، کوئی آیا حسین کی تلوار لے گیا، کوئی آیا حسین کا کمر بند لے گیا۔ ایک ظالم کی نگاہ حسین کی انگوٹھیوں پر پڑی، چاہ کے حسین کی انگلی سے انگوٹھی اتارے۔ عزادارو دل پہ ہاتھ رکھنا، ارے جب انگوٹھی نہیں اتری نا، ایک مرتبہ نیام سے چوری نکالا، حسین کی ہتھیلیوں پر سیدہ نے دیکھا، ارے میرا بچہ۔ دادارو تمام کر دیا، اجرکم من اللہ۔
حاضاداروں بے گوروں کفن لاشیں پڑے ہیں، خیمے جل گئے۔ حاضاداروں پسر سعد ملعون آیا، ایک مرتبہ خولی لعنتی سے کہنے لگا یہ نیزوں پر جو کٹے ہوئے سر ہیں یہ گن کر بتا کتنے سر ہیں۔ خولی ملعون نے گن کر کہا 71 سر ہے۔ پسر سعد کہنے لگا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ مارے گئے، 72واں سر کس کا ہے؟ خولی کہنے لگا 72واں سر حسین کے شیر خوار علی اصغر۔ کہاں ہے اصغر کا جنازہ؟ کہ حسین نے کربلا میں کسی نرم زمین پر اصغر کے جنازے کو دفنا دیا۔ سن سکو گے عزادارو، حسین نے کسی کا لاشا نہیں دفنایا، فقط اصغر کا جنازہ کیوں دفنایا؟ حسین کو پتا تھا نا شام غریبہ میں لاشوں پر سے گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ارے عباس برداشت کر لے گا، ارے اکبر برداشت کر لے گا، مگر گود کا بچہ آزادارو۔ ایک مرتبہ ظالم کہنے لگا خولی اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے جا، زمین پر نیزہ مار کر بچے کے جنازے کو باہر نکال، بس میں نے تمام کر دیا۔ اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے، اللہ تمہیں وہ دن نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا۔ آزادارو کچھ ظالم نیزہ لے کر چلے، زمین پر نیزہ مارنے لگے۔ سن سکو گے ایک ظالم کسی نرم زمین پر پہنچا، اب جو زمین پر نیزہ مارا آزادارو نیزہ تو نکلا مگر نیزے میں پھنس کر اصغر کا لاشا، ارے بچے کا جنازہ۔ آزادارو یہ منظر رباب دیکھ رہی تھی،